فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صلوات پر محمد. حضرات، مسلسل آپ سے سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. اگر اس امام باڑے کی بات کی جائے تو اس آیت کے عنوان پر یہ دوسری مجلس ہے، اور اگر لشکری تالاب کے امام باڑے کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس آیت پر یہ تیسری تقریر. سورہ مبارکہ محمد میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو یعنی اعمال صالحہ کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادات کو باطل نہ کرو، یعنی اپنے اعمال صالحہ کا تحفظ کرو، ان کی حفاظت کرو. قبلہ حقیقت میں ہم مفہوم اور معنی عبادت کو
باقاعدہ سمجھتے ہی نہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ظاہری حرکات اور سکنات کا نام عبادت۔ مثلاً قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے ہو جانے کا نام عبادت ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانے کا نام عبادت ہے، پیشانی کو زمین سے ملا دینے کا نام عبادت ہے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام عبادت ہے، مکے جا کر خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگا لینے کا نام عبادت ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام عبادت ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے تحت عرض کروں کہ ظاہری حرکات و سکنات کا نام عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا جز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کہتے کسے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں اطاعت کا نام عبادت ہے۔ صلوات آپ نے غور فرمایا، اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو بات آپ کے لیے واضح ہو سکتی ہے کہ صرف اور صرف اطاعت کا نام، وہ اللہ کی اطاعت ہو، اس کے رسول کی اطاعت ہو، یا پھر امام کی اطاعت، اطاعت ہی کا نام عبادت ہے۔ آج کے دور میں اگر اطاعت کی بات کی جائے اور قرآن مجید کی آیات یا رسول اللہ کی احادیث یا ائمہ طاہرین کے اخبار یا ان کے اقوال سنائے جائیں تو کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سننے کے لیے ہیں، محسوس کرنے کے لیے ہیں، داد دینے کے لیے ہیں، خوش ہونے کے لیے ہیں، لیکن اس دور میں ان چیزوں پر عمل ممکن نہیں۔ اب اس زمانے میں ایمانداری کہاں، اس زمانے میں جھوٹ سے پرہیز کہاں ممکن ہے، اس زمانے میں خوش اخلاقی کہاں ممکن ہے، اس زمانے میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، اس کا امکان کہاں ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بھی ہیں، چاہے وہ آیات ہوں یا احادیث ہوں یا اقوال معصومین، قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں اور اسی کے ظاہر میں دو تین باتیں عرض کر کے بات کو تمام کر دوں۔ سورہ بقرہ میں اور دیگر سوروں میں بھی اس مفہوم کی آیات موجود، لیکن میں جو آیت آپ کو سنا رہا ہوں وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ خداوند عالم نے اپنے احکامات کی ایک پالیسی معین کی ہے، ایک اصول مرتب کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یا پھر میں اس کو آسان لفظوں میں عرض کروں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں کہ کبھی اللہ کسی ایسی بات کا حکم بندوں کو نہیں دیتا جو بندوں کے بس میں نہ ہو، جو ان کے امکان میں نہ ہو۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے آپ نے اس انداز سے سنا ہو اس وقت، لیکن آپ اس بات کو خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ بندوں کو کبھی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا کہ جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو، اگر ڈوب رہے ہو تو تم اشارے بھی نہیں کر سکتے تو نیت کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، اگر صحت اجازت دے تو روزہ رکھو، اور اگر روزہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہو تو روزہ نہ رکھو، مستطیع ہو تو حج کے لیے جاؤ، مستطیع نہیں ہو تو حج کے لیے نہ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے۔
لیکن دیکھیے ایک بات میں کہتا ہوا چلوں کہ یہ مستطیع ہونے والا مسئلہ جو ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. حج کے لیے یا حج کے وجوب کے لیے، حج کے واجب ہونے کے لیے مستطیع ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مستطیع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہترین گھر بھی تعمیر کر لیں، گاڑی بھی خرید لیں، شہر میں 2-4 پلاٹ بھی لے لیں، اور اس کے بعد سارے بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں، اور اس کے بعد بڑھاپے میں اگر پیسے بچیں تو حج کے لیے چلے جائیں. یہ مطلب مستطیع ہونے کا نہیں. مستطیع ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، کہنا ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، کہ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس سے آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو آپ پر حج واجب ہے. ایک صلوات پڑھو. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، آپ کے اوپر حج واجب ہے. اگر مثلا اس وقت 8 لاکھ 8.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں حج پر جانے میں، اور کسی کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر مستطیع نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، یا اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، استطاعت میں وہ بھی آتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، اور صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر صحت اجازت دے رہی ہے تو معصوم حکم دے رہا ہے تو آپ جہاد کے لیے جائیں، اور اگر صحت ہی اجازت نہیں دے رہی ہے تو آپ کے اوپر جہاد ثابت ہے. تو اللہ کبھی کسی ایسی بات کا بندوں کو حکم ہی نہیں دیتا جو بندوں کے بس میں نہ ہو. اب میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 1 یا 2 یا 3 اشارے، اور اسی کے اوپر انشاءاللہ مجلس تمام صرف اسی موضوع کے اوپر کہ اللہ ہم کو اسی بات کا حکم دیتا ہے جو ہمارے بس میں ہو. لہذا کسی آیت یا کسی حدیث یا کسی معصوم کے قول کے سلسلے میں یہ کہہ کے کوئی دامن نہیں بچا سکتا کہ صاحب اب ہمارے بس میں نہیں ہے، اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو معصوم حکم ہی نہ دیتا. صلوات پڑھ دیں محمد بات سمجھ. دیکھیں قبلہ کسی دن میں نے بسراوی مسجد کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جنگ خندق ہو رہی، جنگ خندق جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کے سامنے تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. عمرو ابن عبد ود آیا، اور عمرو ابن عبد ود نے اپنا نیزہ پیغمبر کے خیمے میں چبھویا اور کہا کہ آؤ میرے مقابلے پر، اگر میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اور اگر مجھے قتل کر دو گے تو غازی کہلاؤ گے. اور اس کے بعد اس نے للکارا بھی کہ مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت، اگر مجھے قتل کر دو گے تب بھی جنت ملے گی، اور میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے تب بھی جنت ملے گی. پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ تو جب پیغمبر نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے، تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے عمرو ابن عبد ود کی طاقت کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے. میں نے کہا یہ بڑا قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، اس نے ایک بار ایک اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا. بہرحال اس وقت اس سے بحث نہیں. اب لوگ خاموش رہے تو پیغمبر نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ لیکن یہی ہے جملہ، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے. یعنی انہوں نے اس کی جتنی تعریفیں کی تھیں ان کو پیغمبر اسلام نے ایک جملے میں رد فرما دیا کہ بھئی تم اس کو شعر سمجھ رہے ہو، لیکن من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ تب بھی کوئی نہیں اٹھا. اب پیغمبر کا جملہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. میں سمجھتا ہوں جنگ خندق تو پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر تو کیا جاتا ہے، لیکن شاید اس رخ کے اوپر ہم غور نہیں کرتے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس وقت اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، اور آخر میں فرمایا کہ وہی میرا خلیفہ ہوگا. آپ نے کچھ غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ صلوات پڑھیں محمد، وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب پیغمبر نے یہ کہہ دیا تب بھی کوئی نہیں اٹھا. پیغمبر کہہ رہے جو جائے گا وہی بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب بھی کوئی نہیں اٹھا. عام طور پہ لوگ جب اس بات کو پیش کرتے ہیں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی بزدلی تھی یا ان کی پست ہمتی تھی کہ وہ نہیں اٹھے عمر کے مقابلے پہ جانے کے لیے. لیکن میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو پیغمبر نے فرمایا جو اس وقت اس کے مقابلے پہ جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا،
آپ غور نہیں کر رہے ہیں، وہی میرا وارث ہوگا۔ دیکھیں وارث کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت اس کے مقابلے بجائے گا وہی میرا وارث ہوگا، یعنی میرے بعد بھی وہ زندہ رہے گا۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ پیغمبر ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی اس کے مقابلے پر جائے گا وہ قتل ہوگا نہیں بلکہ اسے قتل کر کے آئے گا۔ بھئی قتل کر کے آئے گا تبھی تو میرا وارث بنے گا، تبھی تو میرا جانشین بنے گا۔ یعنی پیغمبر کے ذمہ داری لینے کے باوجود کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صرف بزدلی نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے قول پر عدم اعتماد کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، پیغمبر کے قول پر اعتماد ہی نہیں، تبھی تو اس طرح کی گفتگو ہو رہی۔ اب میں ایک اشارہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے اور آپ کے ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں خراسان سے آئے ہوئے جناب مامون رتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مامون رتی امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، خراسان سے آئے، ایران سے آئے۔ اس وقت تک ایران میں بہت سے لوگ شیعہ ہو چکے تھے، تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ سرکار آپ اپنے حق کے لیے قیام فرمائیے اور بہت لوگ آپ کا ساتھ دینے والے موجود ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہاں موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا خراسان میں موجود ہیں، وہ سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو چھٹے امام نے ان سے پوچھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ تمہارے ہی جیسے ہیں نا؟ تو مامون رتی نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے۔ تو امام یہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، صرف کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو امام نے ان سے کہا دیکھو سامنے تنور روشن، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پہ تشریف لے جائیں۔ پہلے تو مامون رتی نے سمجھا کہ شاید امام مذاق کر رہے ہیں، یوں ہی کہہ رہے ہیں، لیکن جب امام نے پھر کہا تو انہوں نے کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تنور میں چلے جاؤ، ان کا کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا تم بیٹھو۔ یہ بیٹھ گئے۔ ان کا نام تھا، دیکھیں بچے یاد رکھیں، ان کا نام تھا مامون رتی۔ اب یہ بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں امام سے کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام کے چاہنے والے آئے جن کا نام تھا ہارون مکی۔ یہ تھے مامون رتی، اب وہ تھے ہارون مکی۔ ہارون مکی آئے، ہارون مکی نے امام کو سلام کیا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد امام نے ہارون مکی کو جواب سلام دینے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھا کہ سب خیریت ہے، بیوی بچے کیسے ہیں، تمہارے شہر میں لوگ کیسے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کا کیا حال ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ بس ہارون مکی سے کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے تنور میں چلے جاؤ۔ ہارون مکی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں۔ سننا دیکھیے آسان نہیں ہے اہل بیت کو مولا کہنا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل معمولی بات ہے، آپ میری طرح متوجہ رہیں۔ ہارون مکی گئے اور سیدھے تنور کے اندر چلے گئے۔ جب وہ تنور کے اندر چلے گئے تو امام اٹھے، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور تنور کے منہ پر لے جا کے رکھ دیا، پھر آگے بیٹھے۔ یہ پہلے سے جو بیٹھے تھے مامون رتی، ان سے باتیں کرنے لگے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اب یہ امام سے بات کر رہے ہیں لیکن زبان لڑکھڑا رہی ہے، کہنا کچھ آ رہے ہیں، جواب کچھ دے رہے ہیں۔ ایک 10-15 منٹ گزر گئے، آخر میں ان سے برداشت نہیں ہوا، اور یہ امام سے کہنے کہ مولا چلیے ذرا پتھر ہٹا کے دیکھتے ہیں اس بیچارے کا کیا حال ہوا، اب تو جل بھن کے خاک ہو گیا ہوگا، کباب ہو گیا ہوگا۔ امام نے کہا ہاں ہاں چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ امام اٹھے، اٹھنے کے بعد جا کے پتھر ہٹایا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں صاحبان فہم کے لیے کہ اب جو پتھر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ آگ کے درمیان خلیل امامت تسبیح میں مصروف۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کہا باہر آ جاؤ۔ جناب ہارون مکی باہر آ گئے،
مجھے بتائیں کہ یہ ہارون مکی تنور میں کیوں چلے گا؟ کس وجہ سے چلے گا؟ کیوں چلے گا؟ کوئی کہے، لوگ کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا وہ کہیں تو کنویں میں بھان پڑو گے. یہاں امام کہہ رہے ہیں تنور میں چلا، جلتا ہوا تنور کا، چلے جاؤ. ہارون مکی چلے گئے. ہارون مکی نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، اس میں جان کی ہلاکت تو نہیں ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بس جیسے ہی امام نے کہا ویسے ہی فوراً وہ تنور میں چلے گئے. آئیے ہارون مکی ہی تو پوچھیں کہ یہ آپ تنور میں کیوں چلے گئے؟ ہو سکتا ہے ہارون مکی جواب دیں کہ تم نے پڑھا نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور میں جانتا ہوں کہ ان کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے. لہذا میں تنور میں اس لیے چلا گیا کہ اگر تنور میں جانا میرے امکان میں نہ ہوتا تو یہ مجھے حکم ہی نہ دیتے. صلوات بر محمد و آل محمد، مجھے حکم ہی نہ دیتے. لہذا میں تنور میں چلا گیا. بس قبلہ ایک واقعہ اور سن لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں. اسی واقعے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. دیکھیں کچھ واقعات ایسے ہیں، کچھ معجزات ایسے ہیں کہ اگر کسی امام کا روز ولادت یا روز شہادت ہوتا ہے تو عام طور پر ذاکرین ممبر پر آ کر اس امام سے متعلق ایک دو واقعات بیان کر دیتے ہیں رسماً، اور اس میں عام طور پر کوئی گوشہ یا کوئی نکتہ بھی نکالا نہیں جاتا اور پڑھ دیا جاتا ہے. لوگ سن لیتے ہیں، بعد میں لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ یہ 8ویں امام کا واقعہ ہے یا 9ویں امام کا واقعہ ہے یا 10ویں امام کا واقعہ ہے. لیکن قبلہ میں ایک بات اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لکھنؤ میں بھی میں نے بہت پڑھا. یہاں تو اس طرح کے اتفاقات نہیں ہوئے اس لیے کہ وہاں تقریباً ہر امام کی شہادت میں یا ولادت میں جو مجالس یا محافل ہوتی ہیں تو اس میں اکثر پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے یا اور کہیں گے. تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ اسی امام سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں. تو میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیگر ائمہ کے جو واقعات ہیں ان میں بھی لطف وہی ہے جو خیبر و خندق میں ہے. آپ نے شاید جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی لطف نہیں ہے، نہیں عزیزوں، وہ بھی بڑے لطیف واقعات ہیں اور ان میں بھی بہت کیفیت ہے. اگر آپ غور سے سنیں، میں عرض کروں گا کہ باقی ائمہ کے سلسلے میں جو اس طرح کے نکات نہیں پیش کیے جاتے تو یہ ان کی فضیلت کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری توفیقات کی کمی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں، تو جب پڑھتے نہیں تو بیان بھی نہیں کرتے. اب ایک واقعہ آپ نے 1000 بار سنا ہوگا لیکن اس میں صرف ایک جملہ ہے. اب وہ جملہ آپ یقین مانیں کہ میں نے خود کسی سے نہیں سنا لیکن میں نے کتاب میں پڑھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ سنیں قبلہ، بڑا قیمتی واقعہ ہے کہ ہمارے 11ویں امام سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام ایک راستے سے چلے جا رہے ہیں. امام کے ساتھ امام کا غلام بھی ہے. ایک جگہ پر رکے تو سامنے جانوروں کا بازار لگا ہوا تھا، جیسے ہر جگہ ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی تھا جانوروں کا بازار. اس میں گھوڑے فروخت ہو رہے تھے. اب اگر کولکاتہ میں کہیں پر گھوڑے فروخت ہوں تو سارے حضرات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اس میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن عرب کے ماحول میں گھوڑا روز مرہ کے استعمال کی چیز تھا، اس کے بغیر زندگی نہیں تھی. یعنی اگر گھوڑا نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں تھی. کہیں بھی جانا ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کے جانا. جسٹ لائک بائک، جیسے اس وقت بائک ہوتی ہے نا، بائک ہے یا اسکوٹر ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کے بغیر زندگی کہاں ہوتی. تو ایسا ہی وہاں پر گھوڑے کا مسئلہ تھا کہ ہر گھر میں گھوڑا ہوتا تھا. اب اگر کہیں گھوڑے فروخت ہو رہے ہیں تو بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا گھوڑے خریدنے کے لیے، اور جو سوداگر تھے وہ گھوڑے بیچ رہے تھے اور جو خریدار تھے وہ گھوڑے خرید رہے تھے. تو زبردست خریداری گھوڑوں کی ہو رہی تھی. اب جو بھی دن ہو امام اپنے غلام کے ساتھ
جا رہے تھے تو جہاں گھوڑے فروخت ہو رہے تھے وہاں ایک آدمی دیکھیں بہت غور سے سنیے اس واقعے کو. ایک جملہ ہے لیکن قیامت کا جملہ ہے, اگر آپ نے محسوس کر لیا تو ایک آدمی ایک بہت زبردست گھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کتنے کا ہے؟ اب دیکھیے ہم اتنے ہی پڑھیں گے جتنا ہم نے کتاب میں دیکھا ہے, اس سے زیادہ تو پڑھیں گے نہیں. تو بہرحال اس نے 10 گنا قیمت بتائی. مثلا اگر باقی لوگ 1000 درہم کا گھوڑا بیچ رہے تھے تو اس نے کہا 10,000, یا اگر 100 درہم کا بیچ رہے تھے تو اس نے کہا 1,000. 10 گنا قیمت بتائی. اب کسی چیز کی قیمت اگر تھوڑا بہت زیادہ 10-20% زیادہ ہو, چیز اچھی ہو, تو آدمی ایکسیپٹ کر لے گا, ٹھیک ہے بھائی چیز اچھی ہے. لیکن اگر 10 گنا قیمت بتائی جائے کسی چیز کی تو لوگ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی یہ اتنی مہنگی کیوں دے رہے ہو. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تم اتنا مہنگا گھوڑا کیوں فروخت کر رہا ہو, 1,000 کا سب بیچ رہا ہے, تم کرو 10,000 درہم کا ہے. تو اس نے کہا بھئی اس گھوڑے میں کچھ ایسی خصوصیت ہے جو میں یہ قیمت بتا رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا نہیں تم چیٹ کر رہے ہو اور تم زیادہ پیسہ لینا چاہتے ہو. تو جب لوگوں نے زیادہ اس کو کہا تو وہ بھی کچھ چڑھ گیا, اور چڑھ کے اس نے کہا کہ میں یہ گھوڑا مفت میں دینے کے لیے تیار, فری, بغیر قیمت کے. 1 درہم مجھے نہیں چاہیے, 1 دینار مجھے نہیں چاہیے, میں گھوڑا یوں ہی دے دوں گا. تو لوگوں نے کہا یوں ہی دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں دے دیں گے, مگر ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہ تم میں سے جو آدمی اس گھوڑے کی پشت پر زین کس دے اور اس کے منہ میں لگام لگا دے. ہائے ہائے ہائے, ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلى محمد. دیکھیے یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا, میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ جو اس کی پشت پر زین کر دے, منہ میں لگام لگا دے, وہ فری میں گھوڑا لے کے چلا جائے. تو اب اگر میرے خیال میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو شاید کوئی ایک آدھ آدمی مڑ کے ٹرائی کرے گا. لیکن وہاں تو روز مرہ کا کام تھا, گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا, گھوڑے کے پشت پر زین کسنا. پھر وہی میں مثال دے دوں کہ اگر گول کوٹھی کے باہر ایک بائک کھڑی کر دی جائے بالکل چمچماتی ہوئی, اور کہا جائے کہ جو آدمی اس کو اسٹارٹ کر دے وہ لے جائے, تو یہاں جتنے بیٹھے سب ٹرائی کریں گے, صلوات کریں گے. بھائی ہر آدمی کوشش کرے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے ہم اسٹارٹ کر لیں, ہم کر لیں, ہر آدمی ٹرائی کرنے کی کوشش کرے گا. وہی مسئلہ وہاں تھا, جیسے آپ بائک اسٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہی گھوڑے کے پشت پر زین کسنا, اس کے منہ میں لگام لگانا, یہ روز مرہ کا لوگوں کا کام تھا. تو ایک آدمی آگے بڑھا اور زین اٹھائی, اور جیسے ہی گھوڑے کے پشت پر زین کسنے لگا, گھوڑے نے ایک لات ماری اور وہ قریب 10 فٹ دور جا کے گرا. اب دوسرا آدمی تھوڑا سنبھل کے بڑھا. اب جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, دوسرا سوچا اس نے یہ غلطی کر دی, یہ غلطی ہم نہیں کریں گے, پہلے منہ میں لگام لگائیں اور پھر پیٹھ پر زین کر. وہ لگام لے کے منہ کی طرف بڑھا اور گھوڑے نے اس کے بازو پر کاٹا, وہ بھی دور آئے. تیسرا آگے بڑھا, وہ بھی یہ کام نہ کر سکا. چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں. اب وہاں جتنے لوگ تھے, اب ایک چیلنج کی بات بن گئی, اور چیلنج وہ بھی اربوں کے درمیان. تو ہر آدمی کوشش کرنے لگا. اب جب وہاں جتنے لوگ تھے سب تھک گئے, ہار گئے, تو وہ اپنے گھروں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے آنے لگے. اور ایک سے ایک شہسوار جو تھے اس فن کے ماہر, وہ آتے تھے اور آگے کوشش کرتے تھے, لیکن گھوڑا کسی کو اپنے اوپر قابو نہیں دیتا تھا. سب تھک گئے. امام سامنے سے نکل رہے تھے, یہ منظر دیکھ کے امام بھی ٹھہر گئے. آپ کے 11ویں امام رک گئے. امام کے ساتھ امام کا غلام بھی تھا. اب لوگوں کو آل محمد برداشت تو کبھی ہوئے نہیں, نہ کل نہ آج. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو آسانی سے برداشت تو ہوتے نہیں, لہذا اب کچھ لوگ جو تھے وہ امام کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے. تو امام نے فرمایا کہ بھئی میرا اس سے کیا تعلق ہے, تم لوگ کرو کوشش. ظاہر سی بات ہے کہ امام کیوں مقابلے پہ اترے ہیں, تمہیں کوشش کرنا ہے کرو. لیکن لوگوں نے زیادہ اصرار کیا, نہیں آپ بھی. اب جب بار بار لوگوں نے کہا اور 1-2 لوگوں کے ہونٹوں پر تنزیہ تبسم بھی آ گیا, سمجھ رہے ہیں, وہ تو یہ سمجھے تھے یہ تو قرآن
پڑھنے والے ہیں، یہ تو رات بھر جاگ کے نماز پڑھنے والے ہیں، دن بھر روزہ رکھنے والے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ حالانکہ بھول گئے کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، مگر فاتح خیبر کی اولاد ہے، ان کے وارث ہیں۔ تو جب بار بار لوگوں نے کہا تو امام خود تو گھوڑے سے اترے نہیں۔ اب دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، کاش میں ادا کر لے جاؤں، بات آپ تک پہنچا سکوں۔ تو امام نے اپنے غلام سے کہا بڑی آسانی سے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، جا کے اس گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دو، اس کی پشت پسیم لگ۔ دیکھیں، میں نے اسی لیے کچھ زور نہیں لگایا، امام نے بھی بڑی آسانی سے کہا۔ آپ نے اس جملے کا تفصیل، یعنی اب آپ غور کیجئے، ایسا چیلنجنگ ماحول، اور اس میں امام نے بڑی آسانی سے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے اس گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دو، اس کی پشت پر زین کس دو۔ اب امام کا جو غلام تھا وہ بھی بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے، نہ چہرے پر پسینہ آیا، نہ بی پی ہائی ہوا، کیا سنایا، نہ ڈرا، نہ خوف زدہ ہوا، بلکہ لوگوں نے دیکھا بڑے اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا گھوڑے کے قریب آیا، اسے کہا لاؤ ذرا زین لاؤ، مالک نے زین دی، اس نے جا کے گھوڑے کی پشت کے اوپر زین رکھی، زین کسی، اور اس کے بعد گھوڑے کے منہ میں لگام لگائی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ جتنی آسانی سے میں نے پڑھا اس سے زیادہ آسانی سے امام کے غلام نے یہ کام انجام دے دیا۔ اب جب یہ کام انجام دے دیا تو وہ بھی آدمی دیانتدار تھا، جو کہا تھا اس پہ برقرار رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ گھوڑا۔ امام کا غلام وہ گھوڑا لے کے چلا آیا۔ اب یہ کام تو ہو گیا، لیکن اب لوگوں سے برداشت کہاں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اتنے لوگ ہار چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، وہ سب کے سب دیکھیں ابھی تک جتنے لوگ خاموش ہیں، ایک جملہ عرض کروں گا، شاید کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا، وہ سب امام کے غلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ تم کتنے بڑے گھوڑ سوار ہو، کتنے بڑے شہ سوار ہو، یہ فن تم نے کہاں سے سیکھا، تمہارا استاد کون ہے؟ اب یہ انڈیا میں بات نہیں ہو رہی ہے، کولکتہ میں بات نہیں ہو رہی، عرب میں ہو رہی ہے، جہاں سب شہ سوار ہیں، جہاں یہ کام سب جانتے ہیں۔ اب اس سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ تم کتنے بڑے شہ سوار ہو، تمہارے استبل میں کتنے گھوڑے ہیں؟ اب طرح طرح کے سوال لوگ کرنے لگے، اس سے پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ تمہارا استاد کون ہے، یہ فن تم نے کہاں سے سیکھا، اتنی آسانی سے تم نے یہ کام کیسے کر دیا، ہزار طرح کے سوال اس سے ہونے لگے۔ اب غلام بھی امام کا غلام معمولی تھوڑی ہوتا ہے، اب سب سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے، وہ خاموش رہا۔ جب لوگوں نے زیادہ پوچھا اس نے کہا اچھا رکو اب میں تمہیں بتاتا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ۔ اب جب سارا مجمع خاموش ہوا تو اس نے کہا سنو بات یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی بہت بڑا شہ سوار ہوں، نہ کوئی بہت بڑا شہ سوار میرا استاد ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا استبل ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں گھوڑے بندھے ہوئے ہوں، نہ میں اس فن کا کوئی بہت بڑا ماہر ہوں، کہ پھر تم نے اتنی آسانی سے گھوڑے کے منہ میں لگام کیسے لگا دی اور اس کی پشت کے اوپر زین کیسے کر دی؟ تو اس نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ میں ان کا غلام ہوں۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ میں ان کا غلام ہوں۔ ابھی وہ داد والا جملہ تو میں نے عرض ہی نہیں کیا، اس نے کہا میں ان کا غلام ہوں۔ کہ ٹھیک ہے تم ان کے غلام ہو، لیکن ہم نے دیکھا جب تم گھوڑے کی طرف بڑھ رہے تھے تو اتنے اطمینان سے، کوئی پریشانی تم کو نہیں تھی، تم گئے اور تم نے بڑی آسانی سے، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے کتنے لوگ ایسے تھے کہ چوٹ کھائے ہوئے تھے، کتنوں کو گھوڑے نے لات سے مارا تھا، کتنوں کو دانتوں سے کاٹا تھا، کتنے زخمی تمہارے سامنے تھے، اس کے بعد تمہارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں تھا، تم بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھے اور گھوڑے نے بھی کچھ نہیں کیا، تم نے اس کے منہ میں لگام لگا دی، اس کی پشت پسین کر دی۔ اس نے کہا میرے اطمینان کی وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب سے، جملہ سنیے گا، جب سے میں ان کی غلامی میں ہوں انہوں نے کبھی مجھے کسی ایسی بات کا حکم ہی نہیں دیا جو میرے بس میں نہ ہو۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، وہ میرے بس میں نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، چونکہ انہوں نے کہا تو بس میں چلا گیا، اور میں نے گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دی اور گھوڑے کی پشت پر زین کس، بس مجلس تمام ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، لہذا یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں، تو پھر اس میں کیوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر وہ کچھ حکم دیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے امکان میں ہے، تبھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ کوئی وعدہ کرے، ایک صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد، مسئلہ یہی ہے۔ آپ نے جملے پر غور کیا یا نہیں کیا؟ اب اگر وہ کوئی وعدہ کرے تو پھر اب یہ نہ سوچئے کہ یہ کیسے ہے، اس لیے کہ وہ وعدہ کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب جو روئے رلائے، رونے والے کی صورت بنائے غم امام حسین میں، ان کے حق کو پہچان کر اس پر جنت واجب ہے، تو یہ جنت اتنی سستی ہو گئی۔ ارے بھیا، یہ گول کوٹھی کے فرش پر بیٹھے ہوئے مومنین تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ اس منبر پر بیٹھے ہوئے میثم زیدی تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ مسند امامت پر جلوہ افروز امام جعفر صادق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، فرمان مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ فرمان، وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں تو اب بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیے جنت اتنی سستی ہو گئی تو بھیا آل محمد کے لیے جنت مہنگی کب تھی؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ ارے بھائی آل محمد کے لیے جنت مہنگی کب تھی؟ ایک قیامت کے جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خداوند عالم قرآن میں فرما رہا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کو جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ اور اسی سورے میں آگے بڑھ کے اللہ کا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور اللہ جنت اور حریر جنت ان کے نام کرتا ہے۔ پھر اللہ کا رہا سائقم مشکورا، اور اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو بھیا جب روٹیوں کی قیمت جنت نہیں ہے، اس کے لیے شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو شاید آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ ارے بھائی اگر یہ روٹیاں اٹھا کے دیں اللہ کی راہ میں، نہیں میں بدل کے عرض کروں، اگر اللہ کی راہ میں یہ روٹیاں اٹھا کے دیں تو جنت اور حریر جنت ان کے نام ہو جائے شکریہ کے ساتھ، تو اگر کربلا میں اللہ کی راہ میں لاشیں اٹھائے، اگر روٹیاں اٹھا کے دیں تو جنت ان کے نام، تو اگر کربلا میں لاشیں اٹھائیں، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیے آپ ایک جملہ سنتے ہیں شہزادے علی اکبر کے سلسلے میں کہ بوڑھا باپ جوان لال کی میت کیسے ہوتی؟ آپ کے تصور میں کیا آتا ہے؟ ایک بوڑھا آدمی، سر کے بال سفید، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی،
कमर खमीदा, यही समझते हैं ना। कबीला हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे अजीज़ व अकारिब में, अहले महल्ला में, दोस्त अहबाब में न मालूम कितने लोग हैं जो 55 और 60 साल के बीच में। कोई आपके तस्वुर में आया या नहीं आया? जिनकी उम्र 55 और 60 साल के बीच में होती है। अगर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा अभी रिटायरमेंट में 3 साल बाकी हैं, 4 साल बाकी हैं, 5 साल बाकी हैं, 2 साल बाकी हैं, 1 साल बाकी हैं। 55 और 60 साल के बीच के एज ग्रुप के लोग, आप मुझे इंसाफ से बताइए कि वो आपको बूढ़े लगते हैं? नहीं, आपने गौर किया? ऐसे लोग जो हैं वो आपको बूढ़े लगते हैं। उनकी कमर झुकी हुई होती है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं, वो चलते हैं तो किसी का सहारा लेके चलते हैं, वो कमर पकड़ के चलते हैं। यानी एक दो ऐसे हों, किसी को कोई बीमारी हो जाए तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम तौर पर क्या ऐसा होता है? जबकि अजीज़ों, इस ज़माने में जो आब व हवा है, जो खान पान है, उसकी वजह से लोग जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन वो अरब का माहौल, आका हुसैन वक्त शहादत 70 साल के लिए, कभी आपने इस रुख से सोचा? जो मैं अर्ज कर रहा हूँ 57 साल कुछ नहीं होते भाई। 57 साल न मालूम कितने लोग 57 साल 58 साल के होंगे हमारे बीच में जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, अपने सारे काम अंजाम देते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, उतर आते हैं, खाते हैं, पीते, सब कुछ करते हैं। तो 57 साल के इमाम हुसैन थे। बस मजलिस तमाम हो गई अजीज़ों। और हुसैन करबला में शुरू से बूढ़े नहीं थे। अल्लाहु अकबर। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई लाशा उठाने के लिए जाते, देखिए आप मेरी तो मुतवज्जह हैं, मैं मसाइब रोक नहीं सकता। जब इमाम हुसैन कोई लाशा उठाने के लिए जाते थे तो आपको मालूम है, रावी कहता है कि आका हुसैन जब लाशा उठाते थे तो इस तरह से उठाते थे कि घोड़े पर बैठ के जाते थे। एक हाथ से, बाएं हाथ से लाशे को संभालते थे, दाहिने हाथ से घोड़े की लजाम पकड़ते थे और लाशे को संभाले हुए जस्त करके घोड़े पर सवार होते थे और फिर लाशे को घोड़े के ऊपर रखते थे। घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन खेमे तक आते थे। हबीब का लाशा इसी तरह उठाया, हुर के बेटे का लाशा इसी तरह उठाया, हबीब हुर का लाशा इसी तरह से उठाया, ज़ुहैर कैन का लाशा ऐसे ही उठाया, सईद का लाशा ऐसे ही उठाया, आबिस व शौज़ब के लाशे ऐसे ही उठाए। लेकिन अजीज़ों, धीरे धीरे लाशे उठाते उठाते और फिर दिल के टुकड़ों के लाशे, कभी औन का लाशा, कभी मोहम्मद का लाशा, कभी कासिम की लाश के टुकड़े, कभी अब्बास के बाजू। अब अजीज़ों, लाशें उठाते उठाते आलम ये हो गया कि अब्बास की आवाज आई तो फरमाया अला अनकसरा ज़हरी, ए भैया तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। अली अकबर की आवाज आई तो आवाज दी बेटा तुम्हारे पास जिंदगानी दुनिया पे खाक है। अब जो हुसैन अली अकबर के लाशे पे आए तो अब कैफियत ये हो गई थी कि रावी कहता है कि एक बूढ़ा